الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے ایک انوکھا اور ایک دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان فرمائیں، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سوال کرنے والا دہریہ یعنی کسی مذہب کا پیروکار نہیں تھا، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا تم نے شہتوت کا پتا نہیں دیکھا؟ اس نے کہا حضور دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شہتوت کا پتا اگر بکری کھائے تو وہ مینگنی بن جاتی ہے، اگر ہرنی کھائے تو وہ خوشبو بنا لیتی ہے، یعنی اس کے نافہ کے اندر کستوری بن جاتی ہے۔ اگر یہی شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھائے تو مخملی ریشم بنا دیتا ہے، اور اگر یہی شہتوت کا پتا شہد کی مکھی کھائے تو میٹھا شیریں شہد بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ہی پتا ہے، اس سے پروڈکشن جدا جدا ہیں، اس کی جو آگے اس سے جو تخلیق ہو رہی ہے، جو چیزیں بن رہی ہیں وہ جدا جدا ہے۔ ایک پتے سے جو زیادہ چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھے اس ذات کو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں لیس کمثلہ، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ دہریہ آپ کی خدمت میں جو حاضر تھا وہ آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے پچھلے اپنے جو گناہ ہیں اس سے توبہ کر لی۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ہے فضیلت اسی کے لیے ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات، بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت ہوں، امہات المومنین ہوں، یا امت کے اولیاء یا علماء ہوں، ان سے کوئی بھی جو چیز سرزد ہوگی، ایسی چیز جس کو ہم عقل تسلیم نہ کرے، انسانی عقل تسلیم نہ کرے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کی عطا، اس کے حکم اور اس کے اذن سے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مجسم کو ہم دیکھتے ہیں تو سارا کا سارا ہی ہمیں سراپا معجزہ نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ پیشانی معجزہ، آپ کے ابروئے خمدار معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنائی معجزہ، آپ علیہ السلام کی پلکیں معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بینی، ناک مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنکھوں سے اشارہ کرنا معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گوشت کان مبارک معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ معجزہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کی انگلیاں معجزہ، آپ کے پورے معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں معجزہ، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک بھی معجزہ۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ آج جس معجزے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لاب دہن۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاب دہن ہے، اس کو ہم جو لاب دہن ہوتا ہے سلائیوا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تھوک کہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی ہو جائے گی۔ تھوک تو ہوتا ہوگا ہمارے منہوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منہ میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ تو لاب دہن مبارک ہوتا ہے۔ جی ہاں،
انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے آج ہماری بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لاب دہن ہے، جو عام طور پر اگر دوسروں کے انسانوں کے منہ سے نکلے تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور بعض تو بڑی شدید قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے مختلف ہاسپٹلز کے اندر دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر مت تھوکیں، انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور تھوکنے سے واقعی بیماریاں اور جراثیم، پھر اس سے گھن آتی ہے لوگوں کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لاب دہن جو ہے اس سے لوگوں کو گھن نہیں، بلکہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر لیتے اور اپنے جسم مبارک پر اور اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، اس معجزے لاب دہن کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاب دہن بے شمار معجزات جو ہے وہ بے شمار برکتیں رکھتا ہے. اس حوالے سے ہمارے علامہ صاحب خصوصی گفتگو کریں گے، میں نے صرف چند ایک واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لاب دہن جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ غار کے اندر تشریف لے گئے تھے. غار کو صاف کیا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں پر ایڑی رکھی تھی، اور اس جو غار وہ جو تھا اپنا سوراخ تھا، اس کے نیچے کئی سال پرانا سانپ تھا. سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا زہر بھی اتنا ہی زیادہ قاتل ہوتا ہے. اس سانپ نے صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی مرہم، کوئی دوائی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا دیا. اس لاب دہن کی برکت سے اس سانپ کا جو زہر تھا اس کا اثر بھی ختم ہو گیا اور آپ تندرست ہو گئے. ناظرین کرام، پھر چلتے ہیں غزوہ خیبر کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت آپ کو آشوب چشم کا مرض تھا، آنکھوں کا یہ ایک مرض ہوتا ہے، ان کو وہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں علم عطا کرنا چاہتا ہوں، جھنڈا عطا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح چونکہ رکھی ہوئی ہے. طویل حدیث مبارکہ ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان کرم کو دیکھا کہ ان میں جو ہے یہ مرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنا لاب دہن مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا. آپ کا وہ جو آشوب چشم ہے لاب دہن کی برکت سے وہ بھی دور ہو گیا. سبحان اللہ عز و جل. پھر آئیے ناظرین، آپ کو ایک جنگ کے اندر لے چلتے ہیں جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کی جو ہے وہ اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں دور سے آتا ہوا تیر نکلا، تیر لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. وہ ڈیلا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے جنگ ختم ہونے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جنگ میں حصہ لیا ہے، غزوہ میں حصہ لیا ہے، جہاد میں، تو میری آنکھ نکل گئی ہے یا رسول اللہ. میں گھر جاؤں گا تو مجھے تو مجھے ایک آنکھ والا مکننہ کہا جائے گا، میرا مذاق اڑایا جائے گا. یا رسول اللہ، مجھے یہ آنکھ جو ہے میری درست فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے. سبحان اللہ. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سیانے تھے. انہوں نے کہا کہ جنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملنی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آنکھ ہی لوٹا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وہ آنکھ لی، ڈیلے کے اندر ڈیلا لیا، آنکھ کے ہول کے اندر رکھا اور اوپر سے یہی لاب دہن لگایا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاب دہن کی برکت سے ان کی آنکھ کو بھی تندرست کر دیا. سبحان اللہ عز و جل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کی کیا بات ہے. ایک اور جنگ کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کٹ گیا، لٹک گیا، صرف ایک تسمہ رہ گیا جو ان کے کھال کے ساتھ تھا. وہ آپ اپنا بازو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بازو ساتھ رکھا، ان پر لاب دہن لگایا. ان کا لاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن لگنے کی برکت تھی کہ وہ کٹا ہوا بازو بھی تندرست ہو گیا. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاب دہن کی اگر یہاں برکتیں بیان کرنا شروع کریں تو شاید وقت کی کمی کے باعث جو ہے ہم بیان نہ کر پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، لاب دہن کی برکتیں ختم
نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی مزید بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کی مزید کیا برکتیں ہیں، کیا واقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں علامہ سرفراز احمد صاحب معظمی۔ سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ سر۔ اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ثناخانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف رکھتے ہیں محمد یاسر فقیر قادری صاحب۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلاول شہزاد قادری، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی لاب دہن کے حوالے سے، تو مزید لاب دہن کی عظمت جو ہے اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاب دہن کی عظمت آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ دیکھیں کہ لاب دہن کی جو عظمت ہے، عام بندے کی لاب دہن کے اندر، تھوک کے اندر بیماری ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تھوک مبارک کے اندر شفا ہے۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس پہ کلام کیا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آپ کے دست مبارک کے اندر شفا رکھی، لیکن معجزات آپ کو کافی عطا کیے گئے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، وہ پورا ڈیٹیل ہے، ادھر جانا نہیں ہے ہم نے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے، آپ جس نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے تھے نا وہ درست ہو جاتا، لیکن اس کی آنکھ جو تھی نا، آنکھ تھی وہ اسی مقام پہ ہوتی۔ آپ نے حضرت قتادہ کا ذکر کیا، امام زرقانی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نہیں برکت بتائی، آپ نے بولے نہیں، آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ پڑھا بھی نہیں کچھ بھی، لعاب دہن کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس مقام سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی آنکھ، ڈھیلا نہیں نکلا ہوا، بالکل اسی مقام پہ ہے، آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بنا ہو جاتی ہے، نور آ جاتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر وہ برکت ہے کہ آپ کے حضرت قتادہ کے ہاتھ پہ آنکھ کا ڈھیلا ہے اور کا جو کھانا ہے وہ خالی ہے، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں تھوک مبارک اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو وہ ڈھیلا وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ پوچھتے ہیں قتادہ بتا کوئی محسوس ہوا؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کمال ہو گیا، جو پہلے آنکھ تھی نا اس سے زیادہ اس سے نور نکلا۔ اب اگر اس پر ڈاکٹری حوالے سے، طب کے حوالے سے غور کریں نا تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اب جتنی جدت آ گئی، بڑے بڑے ماہر آئی اسپیشلسٹ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھ کا جب ڈھیلا ضائع ہوتا ہے نا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وینز باریک باریک ہوتی ہیں، بالکل جڑا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے لعاب دہن کا کمال دیکھے، میرے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا دھیان سے رکھتے ہیں، صحابہ دیکھنا سیدھا ہے یا اس طرف ہے، اس طرف ہے، آرام کرنا ہے یہ بھی نہیں کہا، پٹی باندھنی ہے یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے اب وہ لعاب دہن اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں پہ میں نے وین کو جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، میں ناظرین کہتا ہوں میرے نبی کا لعاب دہن اتنا کمال والا ہے، اتنا کمال والا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، حضرت عمیرہ ان کا نام ہے، امام زرقانی نے نقل کیا ہے۔ کہتے میری 5 بہنیں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کچھ کھا رہے ہیں۔ اب راویہ کہتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ گوشت، بڑا گوشت ہے، وہ خشک جو ہوتا ہے نا، خشک گوشت وہ بنا ہے آپ کے سامنے، خشک کر کے کھاتے تھے، وہ سامنے پڑا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا
اٹھا کر آپ نے وہ جو بچیاں آئی تھی آپ کی بارگاہ میں، وہ آپ نے اپنے دانتوں میں چبا کے نا وہ انہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبرک لے کر ان بچیوں نے کھایا، تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے کھا لیا. جی. اب حضرت عمیرہ کہتی ہیں قسم اٹھا کر، کہتی ہیں کہ مرتے دم تک میری بہنوں کے منہ سے کبھی بدبو نہیں، ہر لمحے خوشبو آتی تھی. یہ لعاب دہن کا فیض تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا فیض تھا. علامہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں گوشت کے حوالے سے، گوشت خشک ہو جاتا ہے نا تو کچا کھانے کے لیے بھی مطلب نا آج کل بھی کچھ جو ہے قبائلی علاقے وہاں پر کھایا جاتا ہے تو اس کے اندر سے نا ویسے اسمیل آتی ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا ہے، آپ سبحان لعاب اللہ دہن کی برکت ہے کہ نہیں مطلب جو میرے بھائی اب نصیر نے بات کی ہے نا، جی تو یہ طبیعت تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے نا جی. گوشت کھایا جائے. ویسے بھی گوشت کھائیں تو کولی کرنی پڑتی ہے، تو یہ سمیل آتی ہے، ہاتھوں سے آتی ہے سمیل، لیکن یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ بو آنی چاہیے تھی. لیکن میرے نبی کا کمال دیکھیں، اس لعاب دہن کا کمال دیکھیں کہ آپ نے وہ گوشت کھا رہی ہیں اور ساتھ یہ سند مل رہی ہے کہ تمہارا قیامت تک جب تک تم زندہ رہو گی تمہارے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، خوشبو آتی رہے گی. سبحان اللہ. پھر حضرت قتادہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، تیر لگا. پچھلی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا اب انہوں نے پیاز بھی تو اپنی زندگی میں کھائے ہوں گے، لہسن بھی کھایا ہوگا، اس طرح کی چیزیں بھی کھائی ہوں گی، لیکن کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی. سبحان اللہ. نصیر بھائی کیا بیان کروں میرے کریم آقا کے لعاب دہن. یہ تو آپ کا لعاب دہن ہے نا، سراپا کے اندر ایک اب کہہ لیں کہ مس کرتا ہے، رسول اللہ کے جسمی عطر سے ٹچ ہو کے نکلتا ہے. ہر انسان کا نکلتا ہے، ہر انسان جو بھی ہے اس کا نکلتا ہے، لیکن اس کے اندر بیماری ہے. اب وہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر جگہ جا بجا لکھا ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر خصوصاً یہاں پہ نہ تھوکیں، اس میں بیماری ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مزید آگے خوبصورت لکھی بات، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آتے رسول اللہ کا لعاب دہن ہاتھوں پہ لگتا یا چہرے پہ لگتا تو کیا ہوتا؟ کہتے کہ کوئی جس نیت سے بھی نا، کوئی بیماری کی نیت سے، کوئی رزق کی وسعت کے لیے جس نیت سے لعاب دہن کا استعمال کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کی حاجت روائی فرماتا. سبحان اللہ. کمال اسے عطا کیا. چیز ایک ہے، دیکھیں نا اس سے آگے مقاصد جدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے علامہ صاحب. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو لعاب دہن سے محبت ہے، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے مطلب لعاب دہن لینے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ وہ عروہ بن مسعود کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہوتا ہے، وہ جو اپنے وہ ذرا بیان فرمایا ہمارے ناظرین. اللہ اکبر. میرے صحابہ کرام کا جو تھا نا، کیوں میرے کریم آقا نے یہ چنے ہوئے لوگ تھے. یہ صحابہ چنے ہوئے لوگ تھے، انہیں روز ازل سے ان کے دلوں کو چن لیا گیا تھا، ان پہ مہر لگا دی گئی. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. بالکل اس طرح اللہ کے مقبول ترین بندے جو تھے وہ مصطفیٰ کی صحبت میں آئے. اب انہیں عشق کیسا ملا، غور کریں. رمضان شریف کے لمحات ہے کہ بدر کا میدان ہے، کتنے وہاں پہ 313-14 بندے ہیں، ادھر پیٹ کے اندر کچھ نہیں، ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں. یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے میرے محبوب پہ اپنی جانیں پیش کر دو، قربان کر دو. صحابہ کا لعاب دہن کے حوالے سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا لعاب دہن تھوک مبارک، مفسرین نے لکھا ہے یہ لفظ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی صحابی نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. اب اپنا تو آپ کا باپ ہے نا، کتنا قریبی ہے، ماں ہے، آپ اس کے تھوک کو کراہیت سے دیکھتے ہیں، ساری کراہ سے دیکھتے ہیں. وہاں بالکل دل کے اندر ایک بڑی عجیب سی نفرت پیدا ہوتی ہے. بندے کا دل جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا. لیکن ذرا غور کریں، صحابہ نے ایک پانی والا لعاب نہیں ہے. صحابہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک زمین پہ نہیں آتا تھا، صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اس کے اندر زردی میل جسے بلغم کہتے ہیں، ریٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا. صحابہ اکرام ٹوٹ کر ایک دوسرے، اگر نہیں ملتا تھا نا تو ایک جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا نا اس کے ہاتھ کو مس کر لیتے، اس کے ہاتھ کو مس کر لیتے.
اس سے فیض لیتے. پھر کمال اس کے اندر یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بات کی ہے نا, حضرت قتادہ تیر لگا تو آپ کی آنکھ نکلی, ڈیلا بہرا گیا, آپ نے وہ لعاب دن لگایا تو وہ ڈیلا یعنی کہ بالکل آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو اب اس کا فیض دیکھیں, صرف آپ کو نہیں ملا. امام زرقانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لعاب دہن جب لگا حضرت قتادہ کی, جب اولاد پیدا ہوئی نا, اولاد آگے نسل چلی, اس نسل کے اندر بھی وہ فیض موجود تھا. لعاب دہن کا فیض نصیر بھائی اس میں بھی موجود تھا, اور لوگوں کو نہیں آپ کی اولاد کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ یہ میں قتادہ کا بیٹا ہوں, حضرت قتادہ کی اولاد ہوں, بلکہ وہ آنکھ دیکھ لیتے جو رسول اللہ نے عطا کی تھی نا, آپ کے لعاب دہن کا جس کے اندر فیض تھا, وہ آنکھ دوسری آنکھ سے روشن نظر آتی تھی, اس کے اندر کمال نظر آتا تھا, اور وہ ایک علیحدہ شناخت بن چکی تھی حضرت قتادہ کی اولاد کی. سبحان اللہ. اور یہاں پہ نصیر بھائی ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے جو خطبہ کرتے ہیں, وہ نکتہ وری کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے حضرت قتادہ کو آنکھ عطا ہوئی, اس سے زیادہ آتا تھا نظر جو حضرت جو پہلے تھی اس سے کم نظر آتا تھا. یہ اللہ کی توہین ہے. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ نے جو عطا کی تھی وہ بھی حق ہے, وہ بھی مالک نے عطا کی, لیکن جو رسول اللہ کے لعاب کے وسیلے سے عطا ہوئی, عطا اللہ نے کی, یہ نہیں رسول اللہ نے کوئی عطا کی, عطا شفا اللہ نے دی. لیکن لعاب نے بتا دیا کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی اذن سے. بے شک اس طرح ہی ہے. جو لعاب دہن کی برکت سے حضرت قتادہ کو آنکھ ملی, اس کے اندر روشنی زیادہ تھی. کیوں؟ پہلی کے اندر صرف رب ذوالجلال آپ کی عطا تھی, اور اس میں رسول اللہ کی عطا بھی شامل ہو گئی. جب رب اور رسول کی اطاعت ملتی ہے تو مزہ بھی تو بالا ہو جاتا ہے, اس میں روشنی بھی تو زیادہ آ جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں جاری ہیں. ناظرین کرام, بلکہ یہ بھی میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی, اور بڑھاپے کے عالم کے اندر جب مطلع ابر آلود ہوتا, چاند دیکھنے کے حوالے سے پتہ نہ چل رہا ہوتا عید کا یا رمضان المبارک کے حوالے سے, تو لوگ حضرت قتادہ کے پاس آتے کہ چاند دیکھ کے بتائیں روزہ ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بات, کمال. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں اور یہ مطلع ابر آلود کے اندر بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے عام روٹین کے اندر دیکھتے تھے. ناظرین اکرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی برکتوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں ایک نعت کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں محمد یاسر فقیر قادری صاحب. سر, آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے. سبحان اللہ. جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ جھولی دی خالی ہووے, کیویں ہو سکتا ہے کہ جھولی دی خالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے. اور اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے
نعتوں اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے نعتوں اے دعا منگو مر جائیے نبی دے نعتوں کیوں کیونکہ موت تے آنی پر موت مثالی ہووے موت تے آنی پر موت مثالی ہووے موت تے آنی پر موت مثالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے اور آل اطہار تے اصحاب نو مندا اے ضرور آل اطہار تے اصحاب نو مندا اے ضرور آل اطہار تے اصحاب نو مندا اے ضرور شرط بس وے ہو شرط بس وے کہ انسان حلالی ہووے شرط بس وے کہ انسان حلالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے اور قبر وچ دی حنیران کدی ہو سکدا قبر وچ دی حنیران کدی ہو سکدا عشق سرکار دی شمع جن بالی ہووے عشق سرکار دی شمع جن بالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے اور فیض ہر ایک نو فاروقی درے پنج تن دا فیض ہر ایک نو فاروقی درے پنج تن دا رومی ہووے پاویں مصری یا غزالی ہووے رومی ہووے پاویں مصری یا غزالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے پھر کیویں ہو سکدا ہے کہ جھولی او دی خالی ہووے یاسر صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن مبارک کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے ناظرین اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی آپ نے کیونکہ پہلے ہی فرما دیا تھا چچی تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جب ہو جائے پیدا تو میرے پاس لے آنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی اور اپنے لاب دہن کی انہیں گھٹی دی اور اس کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے لیے قرآن مجید کا علم کھول دے پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید کو کھول کر اس میں سے تلاش کر سکوں گا سبحان اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن مبارک کی برکت ہے ناظرین اکرام
چلتے ہیں آگے، سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جیسا میں نے ابھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کی ایک انفرادیت حاصل ہے، ایک خصوصیت حاصل ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ گھٹی کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی عطا فرمائی، جی لعاب دہن سے ہی عطا فرمائی۔ جی اب اس پہ غور کریں نا کہ آپ شہد بھی دے سکتے تھے، آپ کسی اور چیز سے بھی گھٹی دی جا سکتی تھی، لیکن اس میں کوئی خاص بات تھی نا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا کوئی کام بھی ہے نا وہ مومل نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ جی تو اس گھٹی کا بھی کوئی مقصد تھا، اپنے لعاب دہن سے گھٹی جو عطا فرمائی، اور اس مقصد کا، اس اثر کا ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت قاسم جب آپ تشریف لائے نا، کہا ابا جان اگر 2 گھونٹ مل جائے نا پانی کے تو ان کوفیوں کے لیے یہ علی کا پتر کافی ہے، یہ علی کا پتر ان کے لیے کافی ہے، کوئی آپ ضرورت نہیں ہے، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں پانی کا اثر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی زبان حضرت قاسم کے منہ میں ڈالی اور میں اس کو چوس لو، یہ وہ زبان ہے جس کے اندر رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے، رسول اللہ کے لعاب کا تاثیر موجود ہے۔ اور پھر جب اس کا دوسرا ذکر حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، آپ اتنے شدید بخار ہے آپ کو کہ آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، آپ چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ جب آخری سلام ملاقات کے لیے میرے امام تشریف لائے آپ کے پاس، آپ نے فرمایا ابا جان پیاس بڑی لگی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس وقت میرے پاس تو پانی نہیں ہے، لیکن آؤ میں تمہیں وہی جو حضرت قاسم کے ساتھ کیا، اپنی زبان جس کے اندر لعاب رسول کا اثر تھا وہ آپ کے منہ میں ڈالی، آپ نے چوسی اور تسکین ملی۔ یہ سارا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، گھٹی دے کر لعاب دہن اس حضرت امام علی مقام کو عطا کر کے کہ میرے بیٹے پہ مشکل آئے گی، میرا بیٹا کربلا میں پیاسا ہوگا، امتحان آئے گا۔ کیوں؟ آپ کے نالج میں تھا، علم میں تھا کہ یہ امتحان آئے گا۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، کہ اللہ میرے بیٹے پہ امتحان لانا، اسے صبر دینا، اجر عطا فرمانا۔ یہ انتظام تھا لعاب دہن عطا کر کے کہ میرے بیٹے کی زبان کبھی خوش نہ ہو، ہر لمحے اس کی تازگی، اس لعاب دہن کی میرے بیٹے نواسے کی روح اور آپ کے دل کے اندر رہتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان ناظرین لعاب دہن کی گھٹی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور بھی لعاب دہن پہ بڑے فضائل ہیں آپ کے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر کنواں تھا، توجہ طلب بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، کنواں تھا تو آپ تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، بڑا کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کیا تو چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ میٹھا ہو جائے اور مدینے والے جو ہے نا آپ کے امتی، آپ کے غلام ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک کنویں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اب لعاب دہن پانی کے اندر پہنچنے کی دیر تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پانی سے لعاب دہن مس کیا، اب بڑی خوبصورت بات ہے، مس کیا، یہاں پہ محدثین نے لکھا مس کیا، وہ بتائیں ایک لینا ہو نا یہ پانی کا ایک جگ ہم نے میٹھا کرنا ہو، چینی ملانی پڑتی ہے، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی تحقیق ایسی نہیں آئی کہ وہ جو دریا کے پانی کے اندر چینجنگ کر لے، سمندر کے پانی کے اندر چینجنگ کر لے، کنویں کے پانی کے اندر چینجنگ کر لے، کیوں؟ یہ زمین سے اس کا تعلق ہوتا ہے پانی کا۔ اب بتائیں جب رسول اللہ کا لعاب دہن مبارک کنویں کے اندر گیا ہوگا، بتائیں پوری زمین کا پانی نہیں میٹھا ہو گیا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے وہ پانی نکالا اور میں نے وہ چیک کیا، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک اتنا میٹھا پانی نہیں پیا جتنا لعاب رسول والا جو پانی تھا نا اس کے اندر اتنی مٹھاس تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ناظرین اکرام، ہمارے علامہ صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اپنے لاب دہن مبارک کی گھٹی دی، اس کی انفرادیت بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک نہیں ان کے منہ مبارک میں ڈالی، بلکہ بارہا بچپن کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اپنے منہ میں لے کر لاب دہن چوسنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں۔ نعت کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں بلاول شہزاد قادری صاحب۔ بلاول صاحب، آج ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو آج اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام؟ جی، سبحان اللہ۔ ہاں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے ویلا، تو سے 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 چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا چمکا دے چمکانے والے۔
شہزاد صاحب، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، سن رہے ہیں ہمارے ناظرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی لاب دہن ہے، مختلف مقاصد کے لیے مختلف جگہوں پر اپنی برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کو کیا عظمت دیتے تھے، کیا ان کا انداز تھا، اس حوالے سے ذرا مزید ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن بڑی عظمتوں کا حامل تھا۔ بے شک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جی، راستے میں جب بطح روحا پہنچے، میرے کریم آقا کا نام ہے شاید، ایک مقام کا نام ہے، بطح روا پہنچے تو وہاں میرے کریم آقا سواری پہ سوار ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھا تو ایک عورت بھاگ کر میرے کریم آقا کی طرف آ رہی ہے۔ جی، تاجدار کائنات کی جب نگاہ ناز نے دیکھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ وہ عورت پاس آئی، جی، آ کر عرض کرنے لگی، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے ماہوہ ملجا ہیں، ہمارے نبی ہیں، جی، آپ امت کے غمخوار ہیں، عرب کے چاند ہیں۔ میرے کریم آقا کا وہ عزت کرنے لگی، تعریفیں کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میرے کریم آقا نے پوچھا، بتائیں کیا آپ کو مسئلہ ہے، کیا حاجت ہے؟ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت کافی عرصے کے بعد دی، یہ بیٹا عطا کیا ہے، لیکن جب سے یہ پیدا ہوا ہے اسے ہوش نہیں آ رہی۔ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے دست مبارک پہ اٹھایا۔ اللہ، میں قربان جاؤں اس بچے کے مقدروں پہ کہ جو رسول اللہ کے دست مبارک میں ہے، جو جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ ہاتھ محبوب میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دست قدرت ہے۔ میرے کریم آقا نے ہاتھ میں اٹھا کر بچے کو، میرے کریم نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے منہ کو کھول کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ حضرات گرامی، جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بے ہوشی کے عالم میں ہے، ادھر جب لعاب دہن رسول اللہ کا اس بچے کے منہ میں داخل ہوتا ہے تو فوراً ہوش آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لعاب دہن کا بے شمار ایسی روایات ہیں، دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ کنواں کھدوایا تھا، اس حوالے سے بھی ذرا بات ہو جائے تو۔ حضرت انس بن مالک کی گھر کنواں تھا، جی جی، تو کنواں اس کا پانی بڑا کڑوا کھاری پانی تھا۔ ٹھیک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کنواں ہے لیکن پانی کڑوا دیتا ہے، مہربانی فرمائے۔ فرمایا انس کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت اس سے فیض یاب ہو جائے، آپ کی امت یہ پانی پیے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کا جو تھا نا معیار، سوچ کا معیار دیکھے، اپنے لیے کیسے گھر میں تھا، کیسے کہتے میرے لیے اپنے لیے یا رسول اللہ عیال پیئیں گے، میرے گھر والے پیئیں گے، استعمال کریں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت استعمال کرے گی، یہ مدینے کے واسی استعمال کریں گے، جس شہر کے اندر آج بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ نصیر بھائی میری 2 دفعہ اس پاک سرزمین پہ حاضری ہوئی، الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جا کر یہ وہ رحمت محسوس بندہ کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ذکر کرنا، سننا، بیان کرنا، وہاں پہ ذکر نہ کیا جائے، بیان نہ بھی کیا جائے، وہاں پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے شہر میں، میرے آقا کے شہر کے اندر رحمتیں برس رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا، آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک کنویں میں ڈالا۔ اب کنویں میں ڈالا نا، اب پانی سے مس کرنے کی دیر تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پانی لیا، دوبارہ نکالا، کہتے کہ آج تک اتنا میں نے میٹھا کوئی پانی نہیں پیا جتنا رسول اللہ کے لعاب کے فیض سے پانی جو ہمیں حاصل ہوا، جو رسول اللہ کے لعاب سے ملا پانی ہمیں ملا، اتنا میٹھا آج تک نہیں ملا۔ پھر مزید دیکھیں لعاب دہن کی کتنی برکات ہیں، کتنا اس کے اندر فیض ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، جنگ کے اندر گئے، حضرت ابو ذر غزوہ احد کا واقعہ ہے، حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، جنگ پہ تشریف لے گئے حضرت ابو ذر، اب جنگ ہوئی، تیر لگا آپ کا، کسی کافر کا لگا تلوار، آپ کا بازو کٹ گیا،
اتنا کٹ گیا کہ حضرت ابو ذر کا بازو کٹا، بالکل لٹک رہا ہے اور تکلیف درد بڑی ہے. اب سوچیں تو صحیح نا، کتنی انسان کو تھوڑا زخم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تو مکمل کٹ کے لٹک رہا ہے. جی حضرت ٹیسیں درد کی اٹھ رہی ہیں. اللہ اکبر. ابو ذر کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، عباس امت، اس امت کے ہادی، اس امت کے ملجا و ماوا کی بارگاہ میں آ گئے. کیوں؟ ان کا طبیبوں کے طبیب، ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں پہ صرف شریعت ہی نہیں بتائی جاتی، نمازوں کے مسائل ہی نہیں بتائے جاتے، روزوں کے مسائل نہیں بیان کیے جاتے. یہاں پہ جو بھی کوئی حاجت لے کے آتا ہے نا، یہ ایسا حاجت روا ہے، سب کی حاجت روائی فرماتا ہے، ہر معاملے میں حاجت روائی فرماتا ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں لایا گیا. آپ نے نا پکڑا، بازو کو پکڑ کے، سیرت نگاروں نے لکھا اٹھایا، ساتھ ملایا اور ملا کے، کوئی پٹی نہیں کہا کہ جاؤ صحابہ پٹی لے آؤ. آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور دونوں طرف وہ زخم تھا نا، اس طرح انگلی لٹکا ہوا تھا، اس طرح جوڑ کے اوپر لگا دیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر اب ہلاؤ دیکھو. اور میں یا رسول اللہ میری درد بھی ختم ہو گئی ہے اور بازو بھی ٹھیک ہو گیا. یہ فیضان تھا رسول اللہ کے لعاب دہن کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کو کس قدر عقیدت کے ساتھ جو ہے اس سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، اور کتنا مضبوط عقیدہ تھا ان کا لاب دہن کے حوالے سے. ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کی برکات کے ذکر خیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں ہم ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں محمد یاسر فقیر قادری صاحب. سر آج کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی یہ بھی ایک پنجابی کا کلام ہے. جی بسم اللہ. کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی، کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی. میں جہڑی چیز بھی منگی، میں جہڑی چیز بھی منگی، مینوں کیتی. میں جہڑی چیز بھی منگی مینوں سونے عطا کیتی. کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی. اور نبی دے خلقت کردار دی عظمت تو صدقے جاں، نبی دے خلقت کردار دی عظمت تو صدقے جاں. جڑے سن جان دے دشمن، جڑے سن جان دے دشمن، انہاں لئی بھی دعا کیتی. جڑے سن جان دے دشمن، انہاں لئی بھی دعا کیتی. کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی. اور ملک ممتاز ورگے کئی تیری ناموس تے کٹ گئے. ملک ممتاز، ملک ممتاز ورگے کئی تیری ناموس تے کٹ گئے. کروڑاں عاشقاں جندڑی، کروڑاں عاشقاں جندڑی تیرے ناتوں فدا کیتی. کروڑاں عاشقاں جندڑی تیرے ناتوں فدا کیتی. کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی. اور میرے آقا میرے مولا دی نسبت پاکدہ فیضے. میرے آقا میرے مولا دی نسبت پاکدہ فیضے. جدوں بھی مشکلاں آئیاں
مدد میری خدا کی تھی جدوں بھی مشکل آیا مدد میری خدا کی تھی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی عمر بھی جانتے زندہ رہے گا نام اونا دا عمر بھی جانتے زندہ رہے گا نام اونا دا جنا آلے محمد نال جنا آلے محمد نال فاروقی وفا کیتی جنا آلے محمد نال فاروقی وفا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی میں جیڑی چیز بھی منگی مینوں سونے عطا کیتی کرم سرکار نے کیتا جدوں بھی میں صدا کیتی۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لاب دہن کی آپ نے برکات سنی، یقیناً آپ کے سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لاب دہن ایسی چیز تھی جو آنکھوں پر لگتا تو آنکھوں کی سرجریاں کر رہا تھا، بازو پہ لگتا بازو کی سرجریاں کر رہا ہے، کسی کے منہ میں جاتا ہے تو اس کے منہ کی جو ہے وہ بیماریاں دور کر دیتا ہے، کسی کے جسم پر، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑی تکلیف کے اندر تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹا دیا، وہ لیٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لاب دہن ہی اس کے جسم پر لگایا، اس کے پھوڑے پھنسیاں بھی دور ہو گئے۔ یہ ایک لاب دہن ہے جو ڈھیر سارے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیا شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ تعالی ایک اور دلچسپ اسلامی